وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالی فاسقوں کو، نافرمانوں کو گمراہ فرماتا ہے۔ فاسق لوگ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ ہیں جو پکا وعدہ کر لینے کے بعد اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ سے انہوں نے پکا وعدہ کیا اسے وہ توڑ دیتے ہیں، یعنی توبہ کرنے کے بعد، رجوع لانے کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایمان لانا، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں گا۔ اب نافرمانی کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کے جوڑنے کا، ملانے کا رب نے حکم دیا اس چیز کو وہ کاٹ دیتے ہیں، یعنی رشتہ داری کو وہ کاٹتے ہیں۔ بغیر شرعی مجبوری کے رشتہ داری کو کاٹنا یہ حرام ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں فاسقوں کا ذکر ہے۔ ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے تو ساتھ میں ہم نیت بھی کرتے جائیں تاکہ ہمیں نیت کرنے کا ثواب بھی ملتا جائے۔ پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، رشتہ داری کو بغیر شرعی مجبوری کے نہیں کاٹیں گے، زمین میں فساد نہیں کریں گے انشاءاللہ عز وجل۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تم نے اپنی حیثیت پر غور کیا؟ تمہاری یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ تم رب کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، پہلے تم مردہ تھے، تم پانی کے ایک قطرے سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر زندہ ہونے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ یہیں دنیا میں رہنا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، اور مرنے کے بعد یہ نہیں کہ صرف مر جانا ہے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دوبارہ زندہ ہو کر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ذرا سوچو کہ جو مردہ تھا اسے رب نے زندہ کیا، وہی رب موت دے گا، وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا، بروز قیامت اسی کے سامنے جواب دینا ہے، تو کیا کوئی اس رب کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عقل مند و دانا ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ هو الذی، وہی ہے رب جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے۔ مفسرین یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں اللہ تعالی نے بنایا وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو طاقت عطا فرمائی۔ بظاہر دیکھا جائے تو انسان ہاتھی سے بھی کمزور ہے، گھوڑے سے بھی کمزور ہے، اونٹ سے بھی کمزور ہے، شیر سے بھی کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عقل کی طاقت عطا فرمائی جس سے وہ ان تمام جانوروں پر قابو پا سکتا ہے۔ تو بڑے سے بڑا سائنسدان ہو اور وہ کتنا ہی بڑا کمال کر لے، اسے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اسے عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ثم استوى، پھر توجہ فرمائی الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر آسمان کو 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔
یہاں پر دو باتیں آپ سمجھ لیجیے. ایک تو یہ کہ خلیفہ کے معنی کیا ہے. خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے، خلیفہ کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیغام اور اللہ تعالی کے احکام بندوں تک پہنچانے والا. خلیفہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے احکام، اللہ تعالی کے پیغامات بندوں تک پہنچانے والا. یعنی رب اور بندے میں وسیلہ، یعنی بندوں کو رب تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ انبیاء ہیں، کہ جب بندے انبیاء سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی برکتوں سے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں. تو خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو کہاں فرمایا؟ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اور پھر آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جنت میں رہے تو پیدائش سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ کہاں جائیں گے؟ زمین میں جائیں گے. 500 سال آپ جنت میں رہے اور 500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ آپ کو بھلا دیا گیا اور آپ نے وہ درخت میں سے کھایا اور پھر آپ زمین میں آ گئے. آدم علیہ السلام کا اس میں قصور یا غلطی یا خطا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، پیدائش سے پہلے فرما دیا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا، فرشتے بولے اتجعل فیہا، کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تیری حمد کرتے ہوئے، تیری تعریف کرتے ہوئے، تیری خوبیاں بیان کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. مطلب یہ تھا اے پروردگار انسان تو زمین میں فساد کرے گا تو خلیفہ انسان کے بجائے ہمیں بنایا جائے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جب یہ معلوم چلا کہ انسان میں نفس ہوگا اور انسان میں غصے کو بھی رکھا گیا، انسان میں شہوت کو بھی رکھا گیا، تو انہوں نے یہ خیال کیا اس طرح تو انسان بڑی آزمائش میں پڑ جائے گا، کیونکہ فرشتے غصے سے، شہوت سے، نفس سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پھر انسان کا گناہوں سے بچنا تو مشکل ہو جائے گا، تو وہ پھر گناہ کریں گے اور زمین میں فساد ہو جائے گا. اور ہم چونکہ ان چیزوں سے معصوم ہیں تو خلافت ہمیں ملنی چاہیے. یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہو. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. میرے اس کام کی وہ حکمتیں ہیں جو تمہیں نہیں معلوم. تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ انسانوں میں یہ مادہ ہے، لیکن تم نے یہ نہ جانا کہ میرے وہ نیک بندے بھی ہوں گے جو فرشتوں سے بھی مقام و مرتبے میں بلند و بالا ہوں گے. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ انسان اگر گناہوں میں پڑ جائے تو جانور سے بدتر ہے، کہ جانور کو جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے تو عام فرشتوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے.